السلام علیکم ناظرین، جہاں پر پاکستان کو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے 2 اہم کمیٹیوں کے عہدے ملے، وہاں ہی انڈیا میں صف ماتم بچھا ہوا ہے۔ اس حوالے سے حامد میر نے بڑے انکشافات کیے۔ آئیے پہلے حامد میر کی گفتگو سنتے ہیں، جس پر بات کرتے ہیں۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہمسایہ ملک بھارت میں ایک ماتم کی اور ایک سوگ کی سی کیفیت ہے۔ وہاں پہ چیخو پکار ہو رہی ہے اور باقاعدہ کچھ ٹی وی چینلز کے جو اینکر ہیں وہ چیخو پکار کر کے، بلکہ کچھ تو زارو کتار روتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ کیا ہوا جی؟ ہوا یہ ہے کہ آج جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل ہے، اس کی 2 اہم کمیٹیاں جو ہیں، اس میں سے ایک کمیٹی جو ہے وہ ہے طالبان سینکشن کمیٹی، اس کا پاکستان جو ہے وہ سربراہ بن گیا ہے، اور ایک اور کمیٹی ہے کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی، اس کا پاکستان جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ بن گیا ہے۔ تو اس پر انڈیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایکسپورٹر آف گلوبل ٹیررزم ہے، تو یہ ایکسپورٹر آف گلوبل ٹیررزم جو ہے اس کو 2 اہم کمیٹیوں کا آپ نے ایک کا سربراہ بنا دیا، ایک کا نائب صدر بنا دیا۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ اس کو اس طریقے سے لیا جا رہا ہے کہ یہ انڈیا کی فورن پالیسی کی بہت بڑی ناکامی ہے، کیونکہ ابھی جو G7 سمٹ ہے کینیڈا میں، اس میں بھی مودی صاحب کی جو انویٹیشن ہے اس کو کینسل کر دیا گیا ہے۔ رشیا کی ناراضگی کی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ تو اس وقت انڈیا میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ جو پاکستان ہے اس کو ہم ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرنا چاہتے تھے، لیکن ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان جو ہے وہ ہمیں روزانہ ایک نئی شکست سے دوچار کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خطرہ بھی بڑھ، یہ جو روزانہ ایک نئی سفارتی شکست کا شکار ہو رہے ہیں مودی صاحب، تو کہیں وہ گھبرا کر اور اپنے سیاسی مفاد کے حصول کے لیے دوبارہ کوئی نئی جنگ نہ چھیڑ دیں۔ تو آج گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مشاہد حسین سید صاحب۔ ابھی 2 دن پہلے یہ رشیا میں موجود تھے اور کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاک چائنا انسٹیٹیوٹ کے سربراہ ہیں۔ جناب اعزاز احمد چودھری صاحب سابق سیکرٹری خارجہ ہیں اور اخبارات میں آپ ان کے کالم بھی پڑھتے ہیں۔ تو مشاہد صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو یو این کی سیکورٹی کونسل کی 2 اہم کمیٹیوں میں پاکستان ایک کا سربراہ بن گیا ہے، ایک کا وائس پریزیڈنٹ بن گیا ہے، تو ایک جو کمیٹی ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی جو کمیٹی ہے، اس میں پاکستان کے ساتھ ساتھ رشیا بھی ہے اور بھی بہت سے اہم ملک ہیں۔ تو یہ آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ آپ رشیا سے ہو کے آ رہے ہیں۔ بلکہ میں نے تو کالم بھی لکھا تھا فرام رشیا ود لو، اس حوالے سے کیونکہ روس کی جو سوچ ہے پاکستان کے بارے میں اور اس خطے کے بارے میں تبدیل ہوئی ہے۔ اچھا، آپ نے کالم کا ذکر کیا تو آپ نے رشین فارن منسٹر جو ہیں ان کو کوٹ کر کے لکھا ہے کہ ہی کرٹیسائزڈ انڈیاز رول ان دی ویسٹرن اسپانسرڈ ملٹری ارینجمنٹس لائک دا انڈو پیسیفک اسٹریٹجی اینڈ کویڈ ان فرنٹ آف این آڈینس دیٹ انکلوڈیڈ a dozen BJP parliamentarians and party activists۔ یس، بالکل۔ پاکستان سے میں واحد دعوت میں تھا، ان کی وزارت خارجہ کی کانفرنس تھی اور یونائٹڈ رشیا پارٹی، رولنگ پارٹی کی انڈیا کا پورا ڈیلیگیشن آیا تھا۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کے انہوں نے پیغام دیا جس میں تنقید کی کہ ہندوستان نے تو ہمیں کہا تھا کہ ہم امریکہ کے ساتھ جو ان الائنسز میں جا رہے ہیں اس کا صرف تعلق تجارت سے ہے، اقتصادیات سے ہے، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ ملٹری ایکسرسائز میں شامل ہو گئے ہیں، وہ نیول ایکسرسائز کرا رہے ہیں۔ تو بیسکلی تو فوجی عنصر ہے چین کے خلاف، اور ان کو پتہ ہے کہ چین کے خلاف ایشیا میں، روس کے خلاف یورپ میں، بات تو وہی ہے، 2 sides of the same coin۔ تو ان کو ہندوستان کا جو دوغلے معیار ہیں، دورے معیار ہیں، اور وہ دوغلا پن ہے کہ ایک فیس رشیا کے لیے رکھا ہوا ہے، ایک امریکہ کے لیے، اور بیسکلی تو بی جے پی بہت امریکن نواز پارٹی ہے نا، خاص کر ان کے فارن منسٹر وغیرہ۔ تو یہ کیسی امریکن نواز پارٹی ہے کہ جس کو G7 سمٹ، G7 میں امریکہ بھی ہے، یو کے بھی ہے، کینیڈا بھی ہے، فرانس بھی ہے، جاپان بھی ہے، تو اس کی انویٹیشن کینسل ہو گیا اس کی؟ ہندوستان کے لگتا ہے برے وقت آ گئے ہیں، دیکھیں نا وہ جو ان کا تکبر تھا، غرور تھا، اور جو ریاستی دہشت گردی کی۔ کینیڈا کے تو وجہ واضح ہے کہ انہوں نے کینیڈا کے ایک باشندے کو جو سکھ نژاد تھا اس کو قتل کیا را نے، اور جو امریکہ میں قتل کرنے کی کوشش کی وہ پکڑا گیا، اور را کا اسٹیشن چیف واشنگٹن سے انہوں نے نکال دیا۔ تو وہ تو کینیڈا میں تو پرسونا نون گریٹا ہے مودی،
جب ایک زمانے میں خود بچر آف گجرات تھا, اس کو ویزا نہیں ملتا تھا. تو اب یہ ایک تو وہ ایسپیکٹ ہے. دوسرا جو ہے کہ اس 10 مئی کے بعد ابھی مہا چلیسوا بھی نہیں ہوا تو سوگ چل رہا ہے ہندوستان کا. آپ یہ دیکھیں کہ جو اس کا رائٹ ہینڈ مین ہے اڈانی, اس کے خلاف ایک نئی تحقیقات شروع کر دی امریکہ نے. سب سے ہائیسٹ نمبر آف انلیگل مائیگرنٹس جو ہیں, 3rd لارجسٹ 7.5 لاکھ انڈین, وہ امریکہ میں ہیں, اور آفٹر میکسیکو ال سلویڈور. اور کیا کہا ہے ٹرمپ نے ٹم کوک کو, جو سی او ہے ایپل کا, کہ ہندوستان میں بند کرو تم انویسٹمنٹ, کم ٹو. تو وہ ہندوستان کے تو جو سیاسی مفادات, کشمیر کو زندہ کر دیا ہے, پاکستان ہندوستان کو برابری کی بنیاد پر لے آئے ہیں. تو یہ تو وہ, اور اس لیے رشیا ان کو ٹرسٹ نہیں کرتا, چین سے وہ ڈرتے ہیں, پاکستان سے مار کھائی ہے, جنوبی ایشیا میں تنہا ہے, اور امریکہ جو ہے وہ بائیڈن کے طرح نہیں ہے کہ ان کو بڑا کر رہا ہے. انہوں نے کہا چھوڑو یار, یہ ہمارے یہ لائبلٹی ہے ہمارے لیے. اچھا اعزاز چودھری صاحب, یہ جو اتنی جنگی محاذ پہ شکست کے بعد انڈیا کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اتنی بڑی بڑی شکستوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, G7 سمٹ کی انویٹیشن کینسل ہو گئی اور اب رشیا بھی ان سے ناراض ہو رہا ہے, تو آپ کو کوئی یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے پاکستان سے دوبارہ کوئی جنگ کی کہانی چھیڑ سکتے ہیں؟ جی مجھے تو میر صاحب ہوتا ہے یہ محسوس. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بہار کا الیکشن ہار گئے تو بی جے پی کی ساری سیاست ختم ہو جائے گی. چنانچہ یہ دیکھتے ہوئے یہ ابھی تک بڑا ہی ایک جیسے کہتے ہیں زوردار بیانات پہ بیانات دے رہے ہیں تاکہ ان کی جو ووٹرز ہیں وہ ان سے دور نہ جائیں. ورنہ دنیا بھر میں جس طریقے سے ان کے ساتھ ہو رہا ہے, اور ابھی مشاہد صاحب نے بڑی اچھی طریقے سے سم اپ کیا ہے, کیونکہ ان کا ایجنڈا اس دفعہ بڑا ہی کمزور نکلا. اچھا, یعنی آپ نے ایک واقعہ ہوتا ہے, نہ آپ نے تحقیق کی, نہ آپ نے کوئی ایویڈنس دی, آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا کہ کئی جگہوں پر پاکستان میں سویلین جگہوں پر آپ نے بمباری کی اور اس کے بعد آپ نے جانیں لے لی. اب یہ تو جب تک ثبوت نہیں ہوگا اس وقت تک ان کی جان نہیں چھوٹے گی, بلکہ ان کا جو پرانا جو 9 سال کا ایجنڈا تھا کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنا ہے, وہ سب کا سب دھڑام سے نیچے آن گرا ہے. اور یہ جو 2 خبریں آپ نے بتائیں یہاں پہ کہ اقوام متحدہ میں, ان کو بے شک حیرت ہوئی ہوگی, مجھے اس لیے حیرت نہیں ہوئی کیونکہ پاکستان کی کریڈیبلٹی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت زیادہ ہے ہندوستان سے, اور ہندوستان غلط پاکستان کے متعلق بیان بازی کرتا رہا ہے ابھی تک, اور پاکستان نے تو ثابت کیا ہے. اور ابھی میں نے دیکھا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب کی جو UN پریس کانفرنس تھی, بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان نے تو کس طریقے سے جنگ لڑی ہے. آپ کی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی ٹیمیں آ کر دیکھ کر گئی ہیں کہ یہاں پہ تو کوئی اس قسم کا تھا ہی نہیں دہشت گردی کا انفراسٹرکچر جس کو آپ کہہ رہے تھے. تو ان کا ایجنڈا بہت ہی کمزور ہے. اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ جیسے جیسے یہ حقیقت آشکار ہوگی ہندوستان کے عوام پر کہ یہ ہم سے مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں, ان کا سیاسی مستقبل جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر بہت سوالات اٹھ جائیں گے. اچھا, آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ذکر کیا, تو بلاول صاحب نے نیو یارک میں بہت سی اہم باتیں کی ہیں. انہوں نے ایک اور بھی اہم بات کی, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جو 2 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, را اور ISI, اگر یہ مل کر کام کریں تو دہشت گردی میں نمایاں کمی آ سکتی ہے. بلاول صاحب کے ایگزیکٹ الفاظ کیا ہیں, ذرا سن لیتے ہیں. Actually will be more effective would be if Pakistan and India were to work together to combat terrorism. I am completely confident that if ISI and RAW sat down and worked together to fight these forces, we would see a significant decrease in terrorism both within India and Pakistan. جی مشاہد حسین سید صاحب, یہ را اور ISI مل بیٹھیں تو کیا واقعی کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے میر صاحب, تاریخ کی بات ہے کہ یہ جو بلاول نے ابھی بات کی ہے نیو یارک میں, اس کی سب سے پہلے سوچ جنرل محمد ضیاء الحق کی تھی. اچھا, ایز پریزیڈنٹ. اور بڑی انٹرسٹنگ ہے, دونوں میں ہم آہنگی ہے سوچ میں. 1987 میں یہ تاریخ کی بات ہے, وہ جب وہ کرائسس تھا براس ٹیکس کا, انڈیا کا پریشر ہوا, کرکٹ ڈپلومیسی ہوئی, میسیجنگ بھی ہوئی, نیوکلیئر وغیرہ سارا جو تھا. اس کے بعد اور آپ نے انٹرویو کیا ڈاکٹر اے کیو خان کا, اور میسیجنگ پوری کلیئر ہوگی, سارا کچھ ہو گیا, تو وہ ڈیفیوز ہو گیا. تو جنرل ضیاء الحق وینٹ ٹو انڈیا, وہ کرکٹ ڈپلومیسی میں جب جانے لگے نا, تو انہوں نے راجیو کو علیحدہ کر دیا.
راجیو کو وہ ٹریٹ آلموسٹ کرتے تھے بڑے پولائٹ پیٹرنائزنگ طریقے سے کہ برخوردار ہے. وہ کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں ان کی زندگی دراز ہو, دعا کرتا ہوں ان کے لیے. اور وہ ضیاء اللہ کو بڑا وہ دہشت سے دیکھتے تھے انڈینز کہ اس کو ہینڈل کیسے کرے. ان کا چارم افینسو تھا. تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ ہمارے آپ کے جو غلط فہمیاں ہیں یہ فورن آفس وغیرہ یہ نہیں کر سکتے, تو بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسیز کو ڈالیں, را اور ISI کا ڈائلاگ کروائیں. اور تو راجیو مان گیا تو تاکہ وہ رولز آف دا گیم سیٹ ہو جائے. تو پھر جب وہ واپس آیا تو ہی کال جنرل حمید گل کہ گل اب میں تمہارے سے میں کر دیا سارا کچھ, یو ہینڈل انڈیا ناؤ اور یہ بات کرو. تو جو پہلا ڈائلاگ ہے را اور ISI کا وہ جنیوا میں 1988 میں ہوا. اچھا, یس 1988 میں پہلا ڈائلاگ انٹر سروسز انٹیلیجنس اینڈ RAW ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ انڈیا کی, اور ان کے براہ راست ڈائریکٹ ڈائلاگ ہوا کہ کیا کرنا اور پھر جنیوا میں ہی جو افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے ایکارڈ ہوا, اسی سے پھر جنرل ضیاء الحق صاحب کا زوال بھی شروع ہوا ہے. اور اسی جنیوا میں پھر 3 سال کے بعد ISI اور خاد کا بھی ڈائلاگ ہوا تھا. ISI اور خاد کا, ہاں وہ جو نجیب اللہ کی جو ایجنسی افغان انٹیلیجنس بعد میں NDS جو ایگزیکٹلی وہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ را اور ISI کے درمیان جو ڈائلاگ کی بات بلاول صاحب کر رہے ہیں, اس کی ایک تاریخ موجود ہے اور کوئی اتنی اچھی تاریخ نہیں ہے. اور وہ تاریخ مطلب ہے کہ اس میں خاکی اور مفتی دونوں شامل ہیں. اور پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں بھی بالکل یہ ڈائلاگ ہوا تھا, اور پھر باجوہ صاحب کے دور میں بھی ہوا تھا. باجوہ صاحب کے دور میں تو اجیت ڈوول اور جنرل فیض آپس میں ملتے تھے, اور پھر جو فروری 2021 کا جو لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر تھا وہ تو صاف پتہ چل رہا تھا. وہ تو اجیت ڈوول اور جنرل فیض کا تھا نا. تو یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں اور اس کا کوئی اچھا رزلٹ نہیں آیا. ناظرین, پاکستان کو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے 2 اہم کمیٹیاں, اس میں طالبان سینکشن کمیٹی جس کا پاکستان کو سربراہ بنا دیا گیا, دوسری طرف کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کا پاکستان کو وائس پریزیڈنٹ بنا دیا گیا. اس حوالے سے انڈیا میں صف ماتم بچھا ہوا ہے, اور بھارت کی مودی سرکار اس وقت بہت زیادہ مایوس ہے. مودی کی گندی سوچ اور گندے سازشیں جو پاکستان کو دہشت گرد ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہیں, جبکہ دوسری طرف پاکستان کو یونائٹڈ نیشنز میں بہت بڑی کامیابی ملی. ایک طرف مودی کی طرف سے پاکستان پر پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن کیا. مودی کو لگتا تھا کہ پوری دنیا کی طرف سے پاکستان کے خلاف پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کو دنیا اسی کے نظریے سے دیکھے گی, اور پوری دنیا والے پاکستان پر ہی اس کا الزام ڈالیں گے, اور پوری دنیا کی طرف سے پاکستان کو دہشت گردی پھیلانے والی ریاست ڈکلیئر کیا جائے گا. لیکن مودی کی سازشیں اور تمام کی تمام تر چالیں ان پر الٹی پڑ گئی, اور پاکستان کو اتنی بڑی کامیابی ملی. ناظرین, ہم سب نے دیکھا کہ جہاں پر پاکستانی عوام متحد ہوتی ہے, اکٹھی ہوتی ہے, وہاں پاکستان کو پوری کامیابی ملتی ہے. لیکن جہاں پر پاکستانی عوام ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے, یعنی ایک دوسرے سے متنفر ہوتی ہے, پھر پاکستان کمزور سے کمزور تر ہوتا ہے. عمران خان کا پوری عوام کا اور اس حکومت کے بھی سپورٹرز کا ایک ہی موٹیو تھا کہ پاکستانی حکومت کو پوری عوام کے سپورٹ کے ساتھ مودی کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے. اور یہی وجہ تھی کہ پاکستانی عوام متحد ہو کر مودی کی تمام تر سازشوں اور چالوں کے خلاف اکٹھی ہو. یہی وجہ ہے کہ مودی کو نہ صرف پاکستان کی طرف سے شکست ہوئی بلکہ ڈپلومیٹیکلی بھی اسے پوری دنیا میں شکست کا سامنا کرنا پڑا. لیکن ناظرین, جہاں پاکستان کو ایک طرف ہر طرف سے کامیابی مل رہی ہے اور پاکستانی عوام بھی متحد ہے, تو دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندرونی معاملات میں, سیاسی اور معاشی معاملات میں عوام ڈیوائیڈڈ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے. یہاں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جب عوام متحد ہوتی ہے کسی بھی ایک ایشو پر, جب پوری عوام ڈٹ کر اکٹھی ہو جاتی ہے, تو اس معاملے میں پاکستان فتح یاب ہوتا ہے. لیکن جس معاملے میں عوام ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے, اس معاملے میں پاکستان کو بھی کامیابی نہیں ملتی. اس کے پیچھے بڑی سادہ سی وجہ ہے, جن ملکوں میں جمہوریت ہوتی ہے اور عوام کے مطابق تمام ایشوز کو ریزالو کیا جاتا ہے, تو وہی قومیں ترقی کرتی ہیں. اگر آج بھی پاکستان کے طاقتور لوگ اور اشرافیہ لوگ اس معاملے پر متحد ہو جائیں اور عوام کی رائے کے مطابق سیاسی, معاشی اور معاشرتی معاملات کو حل کرنا شروع کر دیں, اور عوام کی منشا کے مطابق تمام معاملات حل کرنے ہیں, تو پاکستان کو اس معاملے میں بھی بھرپور کامیابی ملے گی. لیکن ناظرین, افسوس کی بات تو یہ ہے, پاکستان کا مقبول ترین لیڈر اس وقت جیل میں ہے, اور پاکستان کے سیاسی اور معاشی معاملات میں نہ ہی اس مقبول ترین لیڈر کی رائے لی جا رہی ہے اور نہ ہی عوام کی لی جا رہی ہے. ناظرین, آپ کس بارے میں کیا رائے ہے, کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.